کریں گے آپ چائنا کے عالمی خواب کے حوالے کے جس سے پاکستان کے بھی تانے بانے ملتے ہیں. پاکستان بھی اس عالمی خواب کا حصہ ہے. چائنا کرنا کیا چاہ رہا ہے؟ بہت سارے ممالک میں سے سڑکیں بنانا چاہ رہا ہے, لنک کرنا چاہ رہا ہے اپنی اکانومی کو ان کی اکانومی کے ساتھ, ٹریڈ کرنا چاہ رہا ہے. کہہ رہے ہیں چائنا کے صدر کہ یہ میرا خواب ہے اور یہ مختلف خواب ہے دوسرے ممالک کے ملکوں سے جو سوچتے ہیں کہ زور بازو کے اوپر تمام وسائل کو حاصل کر لیا جائے, لیکن ہمارا خواب یہ ہے کہ ہم جو انڈر ڈیولپڈ ممالک ہیں وہاں اپرچونٹیز پیدا کریں. پاکستان اس کا حصہ سی پیک کے حوالے سے ہے, لیکن سی پیک جو خبریں چھپ رہی ہیں اس کے مطابق ایک جزو ہے, ایک اس کی شاخ ہے, اور پورا جو پیکج ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی حکومت نے میاں محمد نواز شریف صاحب نے وہاں پہ سائن کر لیا ہے لانگ ٹرم پروجیکٹ کو, اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں تقریباً ہماری معیشت کے تمام موٹے موٹے سیکٹرز جو ہیں اس کے اندر آ جاتے ہیں, جس میں ٹیکسٹائل کا سیکٹر ہے, جس کے اندر فائنینشل سیکٹر ہے, جس کے اندر ملک کی ایگریکلچر بھی شامل ہے. اور ڈان کے اندر جو رپورٹ چھپی ہے اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ جو ایگریکلچر والا معاملہ ہے چائنا کی گہری نظر ہے اس کے اوپر, اور چائنا چاہتا ہے کہ اس میں پاکستان کے ساتھ مل کے کام کیا جائے, زونز کریٹ کیے جائیں, پیداوار کو بڑھایا جائے, اور وہ پھر پیداوار کو باہر بھی بھجوا سکتے ہیں اور اپنے صوبوں کی بھی اس سے ضروریات پوری کر سکتے ہیں. احسن اقبال صاحب نے ڈان کی خبر کے حوالے سے بہت سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ڈان لیکس 2 آ گیا ہے, خبر کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا ہے, خبر ورکنگ پیپرز کے اوپر منحصر ہے جن کو میٹنگز کے دوران جو ہے جانچا گیا, دیکھا گیا, لیکن بعد میں تبدیل کر دیا گیا, اور کل اس کا فائنل جو شکل تھی یا فائنل جو ڈرافٹ تھا وہ پرائم منسٹر صاحب نے اپروو کیا ہے چائنا کے ساتھ مل کے. اس حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, سینئر تجزیہ کار, معیشت کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, ان سے یہ بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب پہلے ذرا تھوڑا سا جاننا چاہتے ہیں یہ کنٹروورسی کے حوالے سے, اب کنٹروورسی کریٹ ہو گئی. ڈان کی رپورٹ کے مطابق بہت بڑا اور بہت زیادہ پرویسو نیٹ ورک جو ہے چائنیز ہمارے ساتھ کریٹ کرنا چاہتے ہیں, جس میں نقصان شاید لانگ رن میں ہمارا ہو جائے, کیونکہ وہ سٹوریج کے لیے بھی بنائیں گے, سڑکیں بھی بنائیں گے, سپلائی چین کو بہتر کریں گے, ہمارے فارمر کا کیا بنے گا, ہمارے بزنس مین کا کیا بنے گا, اس طرح کی باتیں ذہن میں آتی ہیں رپورٹ پڑھ کے. تو احسن اقبال صاحب کا کہنا تھا کہ یہ تو ڈان لیگ 2 کر دیا آپ نے, ٹھیک نہیں کیا. دیکھیے یہ ڈان لیکس 2 ہے یا 1 ہے, یہ احسن اقبال اور ڈان والوں کے درمیان بھی چھوڑ دیتے ہیں, لیکن ہم کانٹینٹس ضرور کانٹینٹس کر لیں. پہلی چیز فیصل صاحب یہ ہے کہ دوستی اور دشمنی کا جو جذبہ ہوتا ہے یہ پیورلی انسانی جذبہ ہے. آپ کے اور میرے درمیان دوستی ہو سکتی ہے, ٹھیک, اور 2 انسانوں کے درمیان دشمنی بھی ہو سکتی ہے. دوستی اور دشمنی کا جو جذبہ ہے وہ ملکوں کے درمیان میں نہیں ہوتا. ملکوں کے درمیان میں مفادات ہوتے ہیں, اور ملکوں کے مفادات یا تو مل جاتے ہیں اور یا ملکوں کے مفادات ٹکرا جاتے ہیں. یہ 1 بیلٹ 1 روڈ جس کا سی پیک حصہ بنتا ہے وہ بیسیکلی چائنا کے مفادات کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے. ٹھیک, سی پیک دیکھیے 2 اداروں نے سی پیک بنایا. پہلا ادارہ ہے کہلاتا ہے چائنا ڈیولپمنٹ بینک, اور دوسرا ادارہ کہلاتا ہے نیشنل ڈیولپمنٹ ریفارم کمیشن. یہ دونوں چائنا کے ادارے ہیں. انہوں نے سی پیک بنایا ہے پاکستان کے مفادات کے لیے نہیں, یہ چائنا کے مفادات کے لیے. اب سوچنا یہ ہے ہمارے لیے سنہری موقع ہے. اب خوش قسمتی بھی دیکھ لیجئے اور بدقسمتی بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. خوش قسمتی یہ ہے کہ جو سی پیک کا پلان ہے, جو 1 بیلٹ 1 روڈ کا پلان ہے, جغرافیائی طور پہ خوش قسمتی یہ ہے کہ پاکستان اس کے حصے میں آ گیا. ٹھیک ہے, کہ ہمارے علاقے سے وہ منصوبہ جو ہے وہ نکل کے جانا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ جب تک ہم زبردستی اپنا فائدہ اس پلان میں سے نہیں نکالیں گے, اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے تو یہ جتنے منصوبے سی پیک کے تحت ہیں اس میں فائدہ صرف اور صرف چائنا کا ہوگا, پاکستان کا بہت کم ہوگا.
अगर ना होने के बराबर होगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है या जो ह्यूमन रिसोर्स है या जो जॉब्स उसके अंदर से निकलनी है, उसको आप अच्छे फायदे की मद में डालेंगे आप? देखिए 50-55 अरब डॉलर कहा जा रहा है उसका मंसूबा है। 20 से 25% इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आपने जिक्र किया कि रोड्स बनेंगी, और 75% पावर प्लांट्स हैं जी। ठीक है, तो फोकस आप रखें पावर प्लांट्स के ऊपर, बिकॉज 75% पावर प्लांट्स हैं। इस वक्त जहां हम बैठे हैं यहां से 200 मील दूर साहिवाल कोर पावर प्रोजेक्ट लग गया है जी। ये सीपैक का हिस्सा है। हमारे से गलती ये होती है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट लगता है तो हमें उसके फायदे और उसके नुकसानात दोनों देखने चाहिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, और अगर फायदे ज्यादा हैं उस प्रोजेक्ट के पाकिस्तान के लिए तो फिर वो प्रोजेक्ट आगे जाना चाहिए। अभी हमारा हाल ये है कि हमारी क़यादत मुकम्मल तौर पे हाथ धरे बैठी है। जो चाइना हमें कहता है कि ये प्रोजेक्ट लगा लें, जो चाइना हमें कहता है कि ये मैं आपको कर्जा दूंगा, हम डॉटेड लाइन पे साइन किए जाते हैं। यहां पे क्या हाल होगा? ये कोयले का पावर प्रोजेक्ट बिल्कुल पोल्यूट करता है एटमॉस्फेयर। कोयला कहां से आएगा? साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट कर रहे हैं कोयले को। हम इंपोर्ट करेंगे कोयला। कोयला जैसे ही अपनी माइन से अलग होता है तो वो जहर बन जाता है, वो जहर फैलाता जाता है। ये कोयला साउथ अफ्रीका से आएगा, कराची में ट्रेनों से मुंतकिल किया जाएगा साहिवाल तक। पहले ट्रेनों में लदेगा शिप में से। इसके दौरान क्या होगा? फेफड़ों की बीमारी, दिल की बीमारी, जिल्द की बीमारियां। अच्छा, अब आप अखबार खोल के देखिए, जनवरी 16, 2017 चीनी अखबार खोल के देखिए, उस तारीख का उन्होंने ऐलान किया है कि हम 104 कोयले के पावर प्लांट चाइना के अंदर बंद कर रहे हैं। जनवरी 16, 2017 चीनी अखबार। जनवरी 27, 2017 उसी साल जनवरी की 26 तारीख पाकिस्तानी अखबारें वो कहती हैं कि साहिवाल कोल पावर प्लांट मुबारक हो, आज हमने नेशनल ग्रिड के अंदर कनेक्ट कर दिया है। बिल्कुल ठीक। हमको फायदा और नुकसान जब तक हम नहीं सोचेंगे, और इस सारे प्लान में से हमने फायदा पाकिस्तान का छीनना है, एक्सट्रैक्ट करना है, अक्स करना है। चाइना अपने ओन पे आपको ये फायदा नहीं देगा। डॉक्टर साहब, जो बात की जा रही है कि पहले हम सीपैक को देख रहे थे, रोड को देख रहे थे, उसके इर्द गिर्द इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रहे थे, अब जो बातें हो रही हैं, जो डॉन के हवाले से रिपोर्ट भी छपी, वो कह रहे हैं कि ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है, इससे आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वो आएंगे, लैंड लेंगे, वहाँ पे सीड बेहतर लेकर आएंगे, यील्ड उसकी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, स्टोरेजेस क्रिएट करेंगे, सप्लाई लाइन जो है एक एंड से लेके दूसरे एंड तक क्रिएट करेंगे। जिनजियांग उनका शायद सूबा है जिसको ज़रूरत है, और वो कह रहे हैं कि वो यहाँ से उसको फुलफिल करने की ज़रूरत करेगी। एक्सपोर्ट की वो फिर बात कर रहे हैं कि बाद में हम कर सकते हैं, लोकल मार्केट को यूटिलाइज करने की बात कर रहे हैं। अगर ये तमाम कुछ मंसूबे का हिस्सा है तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि हमारा जो लोकल फार्मर है, जिसके तरीकाकार जो हैं वही हैं जो साल से चले आ रहे हैं, जिसको बिजली भी हम महंगे दामों देते आ रहे हैं, जिसको पर एकड़ यील्ड के हवाले से हमने अवेयर नहीं किया है, तो कुछ आप सिनेरियो बिल्डिंग कर सकते हैं कि ये किस तरफ मामला जा सकते हैं? देखिए, सियासी तारीख से अगर हम सबक नहीं सीखेंगे तो ये प्रोजेक्ट हमें नुकसान पहुंचाएगा। ये प्रोजेक्ट इटसेल्फ ना तो बुरा है ना अच्छा है, इसको हमने बनाना है अच्छा अपने मुल्क के लिए। अगर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो ये हमें फायदा नहीं पहुंचाएगा। मैं आपको तारीखी हवाले से बताता हूं कि एक प्रोजेक्ट ऐसा ही श्रीलंका ने शुरू किया था जिसमें चाइना ने $1 बिलियन के कर्जा जात दिए थे। एक बंदरगाह बनाई गई थी, उसको कहते हैं पोर्ट ऑफ हम्बानटोटा जी। एक पोर्ट बनाई गई थी, उस पे चाइना का कर्जा था। फिर वहां पे एम्फी थिएटर्स बनाए गए, वहां इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया, वहां पे मोटरवेज बनाई गई, वहां पे बेतहाशा चीजें बनाई गई। आज ये हाल हुआ है कि उस पोर्ट को, उस बंदरगाह को कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो फेल हो गई है। लेकिन वो सारे कर्जा जहाज जो है वो श्रीलंका पे चढ़ गए हैं। इस वक्त ये हाल है कि 95% जो श्रीलंका की हुकूमत टैक्सेस में इकट्ठा करती है वो कर्जों में उतर जाता है। ठीक, ये प्रोजेक्ट पूरा का पूरा फेल हो। हमने ऐसा काम नहीं करना, हमने चाइनीज को भी ऐसा काम पाकिस्तान के अंदर नहीं करने देना। कौन इंश्योर कर रहा है?
ابھی تک نہیں کر رہا کوئی. یہ رونگٹے کھڑا کر دینے والی بات ہے کہ اس وقت پاکستانی قیادت، پاکستانی پالیسی میکرز کچھ نہیں کر رہے. جو کچھ وہ ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہیں ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے چلے جاتے ہیں. ایگریکلچر والا معاملہ آج میں نے اس ڈان اخبار میں جو لکھا ہے وہ پڑھا ہے، پہلے مجھے پتا نہیں تھا. یہ تاجکستان میں انہوں نے ایسے کیا ہے. تاجکستان میں انہوں نے بے تحاشا قرضہ جات دیے تھے. تاجکستان وہ قرضہ جات واپس کرنے میں ناکام ہوا اور انہوں نے وہاں پہ کوئی 11,000 اسکوائر کلومیٹر کا رقبہ جو ایگریکلچر کا آج ذکر کیا ہے ڈان کے اندر، رپورٹ کے اندر، وہ انہوں نے، ان کی تاریخ ایسی ہے کہ انہوں نے یہ کام پہلے کیا ہے. تو پروجیکٹ نہ برا ہے نہ اچھا ہے. ہم نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے اس میں سے پاکستان کے لیے، پاکستان کے مفادات کے لیے کام نکالنا ہے. یہ پروجیکٹ دیکھیے، چین اس وقت دنیا کی دوسری بڑی اقتصادی طاقت بن چکا ہے. وہ یہ پروجیکٹ بنا رہا ہے کہ وہ اپنے چائنیز جو چین کے رہنے والے ہیں ان کے مستقبل کے مفادات کو کس طرح تحفظ دیا جائے گا. تو ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ڈر پھر ہمیشہ یہ موجود رہے گا، خطرہ یہ ہمیشہ موجود رہے گا کہ جب ایک چھوٹی پاور بڑی پاور، دنیا کی دوسری بڑی پاور سے ڈیل کر رہی ہوتی ہے تو ڈس ایڈوانٹیج کے اوپر تو رہے گی. دوسرا سوال میرا ریلیٹ کرتا ہے کہ جو فائنینشیل سیکٹر کے اندر انگریس ہے ان کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مائننگ سیکٹر کے اندر بھی وہ جائیں گے. ماربل سب سے زیادہ پہلے ہی ہم چائنا کو دے رہے ہیں، اس کے حوالے سے زونز کریٹ ہوں گی. تو جو رپورٹ یا ورکنگ پیپرز ڈسکس ہو رہے تھے، ہم یہ نہیں کہتے کہ غلط ہے، ہم احسن اقبال صاحب کی اسی بات سے کیوں لے لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ورکنگ پیپرز جو ڈسکس ہو رہے تھے ان میں سے یہ خبر بنائی گئی ہے، فائنل ڈرافٹ نہیں ہے، لیکن فائنل ڈرافٹ کے اندر کچھ نہ کچھ تو موجود ہوگا ان تمام سیکٹرز کے حوالے سے. جب آپ اتنے وائڈ سپریڈ بڑے پیمانے کے اوپر ایک دوسرے ملک کے اندر بزنس کرنے جا رہے ہوں، سوورن گارنٹیز آپ سیکھ کر رہے ہوں، اپنی کمپنیز کو آپ انویسٹ کرنے جا رہے ہوں، تو اس میں پاکستان کا فائدہ نکلے گا کیسے؟ دیکھیے، بغیر واپس جاتے ہیں سائیوال کے اوپر. 1.8 ارب ڈالر کا یہ پروجیکٹ ہے. اس میں 25% جو ہے وہ ایکویٹی ڈالی جائے گی اور باقی 75% قرضہ جات ہیں چائنا کے. ان قرضہ جات کے اوپر ہمیں تقریباً 6.5% کا سود پڑے گا. 6.5%؟ 6.5%، 6.5% انٹرسٹ ریٹ لگے گا. اور اس کے اوپر 7% پہلے سال انشورنس پریمیم ایک چائنیز کمپنی چارج کرے گی. تو ہمیں 13% قرضہ جات واپس کرنے پڑیں گے. 13.5%؟ 13.5% کے قرضہ جات. اور جو ایکوٹی لگائی گئی ہے 25%، اس پہ حکومت پاکستان نے، نیپرا نے 27.2%، 27% ریٹرن گارنٹی کیا ہے. 27% ریٹرن، اور یہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہے؟ اب انٹرنیشنلی آپ اس وقت چائنا کی سب سے بڑی انویسٹمنٹس جو ہیں وہ امریکہ کے اندر ہیں. وہ امریکہ کے ٹریجری بلز کے اندر ہیں اور وہاں پہ اس کو 1% ریٹرن مل رہا ہے، 1%، ایز اپوز ٹو یہاں پہ 13% ملے گا پہلے سال. تو چائنا کے لیے تو یہ بہت زبردست منصوبہ ہے کہ اس کا پیسہ سارا اس وقت امریکہ میں پڑا ہے اور وہ بڑا لو انٹرسٹ ریٹ پہ پڑا ہے، اور تھوڑا سا وہاں سے نکال کے اگر وہ سی پیک پہ لگانا ہے یا ون بیلٹ ون روڈ پہ لگانا ہے اور اتنے ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ لگانا ہے، تو چائنا کے لیے تو یہ منصوبہ بڑا فائدہ مند ہوگا. لیکن ہم نے اپنا فائدہ اس میں سے کھینچنا ہے، نکالنا ہے. نہیں تو جو اگر ہم 27% جو ہے واپس کر رہے ہوں گے اس کے اوپر، جو دنیا کے اندر مثال موجود نہیں ہے، تو فائدہ تو نہیں واچ کر رہے ہیں. اب اس کی بجلی نکلے گی 8.5 روپے کی یونٹ، بیکاز پروجیکٹ مہنگا ہے. مادھیہ پردیش نے آج سے کوئی 4 ہفتے پہلے انٹرنیشنل بیڈنگ کروائی کہ آپ سولر پاور لگا کے دیں. وہ 2 روپے اور 97 پیسے انڈین روپیز ہے، اور صاف ستھری بجلی، وہ صاف ستھری ہے. تو وہ آپ پاکستانی میں کنورٹ کر لیں تو تقریباً 4 روپے 80 پیسے بن جائے گی. تو سورج سے 4 روپے 80 پیسے انڈیا لے رہا ہے، ہم کوئلے سے 8.5 روپے لیں گے اور چائنیز کمپنی سے لیں گے. تو ان چیزوں کا خیال ہمارے ڈیسیژن میکر جو ہیں، جو ہماری قیادت ہے، ان کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. اب ذہن میں بالکل رکھنا ضروری ہے. ساتھ میرے ذہن میں ڈاکٹر صاحب ٹرانسپیرنسی کا بھی ایک اینگل
आ रहा था कि शफाफियत भी होनी चाहिए। अगर शफाफियत नहीं होगी तो फिर चीज़ें आप अपनी मर्जी से किए जाएंगे, जैसे नेप्रा का अभी आप जिक्र कर रहे थे। सेगमेंट का वक्त ख़त्म हो गया है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये ज़रूर आपके गोश गुजार करना चाहते हैं कि जब से हम CPEC के हवाले से बात सुन रहे हैं, हमारे मेहमान भी यही कह रहे थे कि ये पहली दफ़ा इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है। तो ये पहले बात क्यों नहीं की गई? हमें मालूम है कि इसके ऊपर एग्रीमेंट कल हुआ है, साइन कल हुए हुए हैं, लेकिन ये पब्लिक डोमेन के अंदर होने तो चाहिए थे। आपने इसके ऊपर गुलाफ क्यों चढ़ा के रखा हुआ था? आप क्यों चाहते थे कि ये सारा कुछ जो है सीक्रेसी के अंदर डील किया जाए? बड़े पैमाने के ऊपर पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट है चाइना की, आपको सारों को ऑन बोर्ड लेना था। कता नजर इसके कि डॉन की खबर जो है वो वर्किंग पेपर्स के ऊपर बेस्ड है या फाइनल डॉक्यूमेंट के ऊपर बेस्ड है। अब जो आपने साइन किया उसी की डिटेल्स दे दें ताकि मजीद कंफ्यूजन ना हो।